چاہیے، وہ یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار ننھی سکینہ کی پیاس دیکھتے ہیں، علی اصغر جیسے بچے کی پیاس دیکھتے ہیں، جوان بھتیجے ان کی پیاس دیکھتے ہیں، پیاسے ہیں، زبان سوکھی ہے، ہونٹوں پہ پپڑی جمی ہے، پانی کے بغیر حال اچھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھائی جان، حضرت امام حسین سے کہتے ہیں بھائی جان مجھے آپ اجازت دیجئے، اجازت دیجئے کہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں اور ان بچوں کو ان کے لیے لے آؤں، انہیں پلاؤں۔ حضرت امام عالی مقام کہتے ہیں بھائی جان آپ تو میرے بازوؤں کی قوت ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے علمدار ہیں، اگر آپ میدان کارزار میں چلے گئے، کہیں دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا تو پھر اس وقت میں کیا کروں گا؟ آپ کا نہ ہونا میری بہت بڑی کمزوری ہوگی، آپ پانی لینے کے لیے نہ جائیے، اللہ کوئی انتظام کرے گا۔ لیکن حضرت عباس رک تو گئے مگر پھر کہتے ہیں بھائی جان بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، دم توڑ رہا ہے، بچوں کے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہونٹ پہ پپڑی جمی ہوئی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، بھائی جان آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ننھی سکینہ کے منہ سے پیاس کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے، بھائی جان آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، خیمے میں جتنے لوگ ہیں پیاس کی وجہ سے سب پریشان ہیں، آپ خدا کے لیے مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا، کوشش کروں گا، کوشش کرنا میرا کام ہے، کام کا پورا کرنا خدا کا کام ہے، آپ اجازت تو دیجئے میں جاؤں اور پانی فرات سے لے کے آؤں۔ حضرت حسین سے بار بار اصرار کرنے پر حضرت عباس علمدار کو اجازت مل گئی، مشکیزہ کاندھے پہ لٹکایا، ہاتھ میں تلوار لی، ایک ہاتھ میں علم۔ آپ جانتے ہیں علم کس لیے ہوتا ہے میدان جنگ میں؟ علم میدان جنگ میں جب تک بلند رہتا ہے سب سمجھتے ہیں کہ یہ لشکر زندہ ہے، اور جس وقت وہ علم نہیں باقی رہتا سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا۔ کیا حال تھا حضرت عباس علمدار کا، اللہ اللہ کیا حال تھا حضرت عباس علمدار کا، مشکیزے کو کاندھے سے لٹکائے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال، ایک طرف سے وار روکا جا رہا ہے، دوسری طرف سے وار کیا جا رہا ہے، گھوڑے پر سوار سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لاکھ مزاحمت کے باوجود دشمنوں کے بیچ سے اس طرح سے گزرے جیسے بجلی گزر جاتی، پہنچ گئے فرات کے کنارے، پیاسے تو تھے ہی، جلدی سے پانی لیا، ایک چلو پانی اٹھایا اور جیسے ہی منہ سے لگانا چاہا یاد آ گئی پیاس سکینہ کی، یاد آ گئی پیاس ننھے اصغر کی، یاد آ گئی پیاس جوان بھتیجوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، خیمے میں جتنے تھے سب کی پیاس یاد آ گئی۔ اے عباس تو سب کو پانی پلانے کے عزم سے آیا تھا، خود پانی پی لے گا؟ یہ کہہ کے پھینک دیا اور کہا کہ پہلے ان کو پانی پلائیں گے، لہذا مشکیزے کو بھرتے ہیں اور اس کو اپنے کپڑے موڑھے پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ فرات سے پانی لے کے خیمہ اہل بیت کی طرف جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ دشمن آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، مگر خدا کے شیر کا یہ شیر ہے، سامنے سے کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، وہ ہے کہ
پانی لے کے خیمے تک جانے کے لیے تیار ہے، وہیں سے آواز عمرو بن سعد دیتا ہے، اے میرے لشکریوں، کیا ہو گیا ہے؟ اگر پیاسوں سے تم 3 دن کے پیاسوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو تو اگر ان کی پیاس بجھ گئی تو کیا ان سے مقابلہ کرو گے؟ پانی ان کے خیمے تک نہیں جانا چاہیے۔ ایک طرف سے عمرو بن سعد اور اس کے لشکریوں نے حضرت عباس کو روکنا چاہا، تیریں برس رہی ہیں، تلوار ہے کہ وہ برابر سامنے آ رہی ہے، حضرت عباس علمدار مقابلہ فرما رہے، یہاں تک کہ ایک ظالم نے ایسی تلوار پشت سے ماری کہ بازو کٹ گیا۔ بازو کا کٹنا تھا کہ مشکیزہ زمین پہ آ گیا، بڑی محنت سے پانی لیا تھا، اور افسوس کہ یہ پانی خیمے تک نہیں پہنچا، لیکن یہ مظلوم ہی نہیں تھے، دنیا کی بہادری ان کے صدقے اور طفیل میں ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جلدی سے ڈھال پھینکی، دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ اٹھا کے پھر رہے۔ اب دشمن نے تیر جوڑ کے مارا تو یہ ہاتھ بھی اپنی جگہ پر جدا تو نہیں ہوا مگر کٹ گیا، مشکیزہ زمین پر آ رہا۔ اللہ سمجھ کیا حال تھا، پہلا بازو کٹا تھا تو علم کو یہاں سے بازو کٹا تھا، یہاں سے دبا لیا، جھکنے نہیں دیا، اپنے علم کو جھکنے نہیں دیا۔ حسین کے عالم حضرت عباس علمدار کے ہاتھ پہ تھا، اس کو جھکنے نہیں دیا، کٹے ہوئے بازو سے سنبھالے ہوئے ہیں اس علم کو حضرت عباس علمدار، اور مشکیزہ جب زمین پہ گر گیا دونوں بازو کٹ گئے۔ وار ہمت اور وار شہسواری، گھوڑے سے جھکے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑتے ہیں، اور پھر ایک ہی تمنا آرزو ہے کہ جہاں بازو کٹ گیا کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم یہ مشکیزہ خیمے تک تو پہنچ جائے۔ لے کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں کہ دشمن نے ایک ایسا تیر جوڑ کے مارا کہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا حضرت عباس کے سینے کے پار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس تو اس کا ہے، افسوس تو اس کا ہے کہ پانی اتنی محنتوں سے لے کے چلے لیکن خیمے تک پہنچتے پہنچتے پانی سب بہہ گیا اور خیمے تک پانی نہ پہنچ سکا۔ حضرت عباس علمدار کی آنکھوں میں اس لیے آنسو نہیں ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی کہ بازو کٹ گئے، ان کی آنکھوں میں اگر آنسو ہے تو یہ کہ دل میں تمنا تھی اہل بیت کی پیاس بجھا لے،